أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آياته أوهام الباسفين. الصلاة والسلام وتحيتهم الكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. درسگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم اس 8ویں مرحلے میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی کو اختیار کریں، اپنے نفس پر مکمل کنٹرول کریں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اوپر عمل کریں، جو چیزیں اس نے واجب قرار دی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہی تقوی کا مفہوم ہے کہ اللہ کے واجبات کو انجام دیا جائے اور اس کے محرمات سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہی بہت بڑا میسج کہ سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی نیکی اس کا نام کربلا ہے، کہ جہاں سے ساری کی ساری جتنی ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں، ابھر کے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا منکر جس کو کہا جائے وہ یزید اور یزیدیت اور زمانے کے یزید ہے، اور ان کے خلاف للکار بننا زمانے کے حسینیوں کی ہمیشہ سے یہ سیرت رہی ہے۔ آج بھی اگر کل ایمان کی نمائندگی کو دیکھنا ہے اور حسین ابن علی
اور کربلا کی نمائندگی کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ بھی واضح ہے۔ اور اس وقت یزید اور یزیدیوں کی اور زمانے کے طاغوتوں کی اور زمانے کے جو کل کفر ہے اس کی نمائندگی کو دیکھنا ہے تو وہ بھی واضح ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا اور آپ نے توجہ بھی کی ان مشکل جو حالات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو صہیونی ہیں انہوں نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا وہ بھی یہی ہے کہ ایران کل ایمان اور کربلا کا نمائندہ ہے، اور یہ زائنسٹ اسرائیل یہ کل کفر اور یزیدی نمائندہ ہے۔ اور یاد رکھو ہمیشہ کل ایمان کی ہمیشہ بادشاہی رہی ہے، کل ایمان کی ہمیشہ سے طاقت رہی ہے، کل ایمان کی ہمیشہ سے سربلندی اور سرفرازی رہی ہے۔ زمانے کے مرہب، زمانے کے عبد و بت، زمانے کے یزید اور زمانے کے طاغوت ہمیشہ سے نابود ہیں اور ہمیشہ نابود رہیں گے۔ اس وجہ سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی یعنی بہت مشکل وقت ہے ایران پہ جو آیا، لیکن اللہ سربلندی ایسے نہیں دیا کرتا ہے، اللہ سرفرازی ایسے نہیں دیا کرتا ہے، امتحانات کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے زمانے کی سرداری دی ہے، زمانے کی طاقت بنایا ہے، اور یہ جو ہی یہ جو فیز ہے نا، مشکل فیز ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ پہلے 8 سال جنگ تھی، اس سے فیز سے گزرے کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ زمانے کے طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ اس 8 سالہ جنگ کا اللہ نے تحفہ دیا ہے ان کو۔ یہ تحفہ تھا کہ آج وہ طاغوتوں کے مقابلے میں ہیں، زمانے کی جو ایروگنٹ پاورز ہیں اس کے مقابلے میں۔ اس فیز کے بعد اللہ انہیں اس اپنے سارے جتنا بھی اس ایریا ہے، اور ایک بہت بڑی یعنی قطبی صورت جس کو کہا جائے، ایک سینٹرلائزیشن جس کو کہا جائے، اور ایک طاقت کا محور جس کو کہا جائے، اس سے بن کر وہ ابھرے گا۔ اور اب زمانہ دیکھے گا کہ لوگ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور لوگ آئیں گے، اور وہ جو شعر ہے کہ جو علامہ اقبال کا ہے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنی، شاید قرِ عرض کی تقدیر بدل جائے۔ اب تقدیر بدل رہی ہے، یہ نیا ٹرانزیشن، نئی طاقت، نیا حصار، کہ جس طرح یورپین یونین ہے اسی طرح ایک بڑی طاقت بن کے سلسلہ اس کے بعد ابھرنے والا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ حالات میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی اور کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ یہ سارے کا سارا صدقہ اس محرم کا ہے، یہ سارے کا سارا صدقہ کربلا کا ہے، یہ سارے کا سارا یہ جرأت امیر المومنین کا ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو کل ایمان ہے، کل ایمان کے ماننے والے ہمیشہ کل کفر کو شکست دیا کرتے ہیں، اور کل کفر کی ہمیشہ سے شکست رہی ہے۔ یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے صاحبان ایمان کو، کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کریں، اور تقوی الہی کو اختیار کرنے کے ساتھ اس کی ذات کا وسیلہ تلاش کریں۔ کیسے وسیلہ ملے؟ وسیلے کے لیے ہماری گفتگو میں تسلسل ہے۔ وسیلہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بنتے ہیں، ان ناموں کا ہم واسطہ دیتے ہیں، ان ناموں کا وسیلہ بناتے ہیں، ان وسیلوں سے ہم توسل اختیار کرتے ہیں۔ توسل یعنی تقرب اختیار کرتے ہیں۔
تقرب یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کیا کرتے ہیں ان وسیلوں کے ذریعے، ان واسطوں کے ذریعے، ان سورسز کے ذریعے، ان روابط کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ وہ سورسز اور وہ وسیلے جس کا توسل ہے اسی کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے وہاں۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک اگر پہنچنا ہے تو ایک وسیلہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا توسل چاہیے کو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ اللہ کی ذات کا توسل چاہیے تو اس کا ایک معیار یہ ہے کہ قرآن مجید کو وسیلہ قرار دیا جائے۔ آج جو گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی ذات تک وسیلہ چاہیے اور وسیلہ تلاش کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ خود ایمان ہے، خود ایقان ہے، خود فیتھ ہے، خود بیلیف ہے۔ ایمان ہے ہی امن سے، امن ہے ہی سکون سے۔ یعنی کیا ہے کہ ایمان رکھنے والا ہمیشہ امن اور امان کا قائل ہوا۔ جس میں ایمان ہوتا ہے وہاں پہ کبھی بھی دہشت نہیں ہوتی ہے، نہ دہشت گردی ہوا کرتی ہے، نہ وحشت ہوا کرتی ہے، نہ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ایمان ہے ہی امن سے، جہاں سے پیس ہے، جہاں سیکیورٹی ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ امن کی خوبیوں میں سے ایک ہے اور ایک کمال انسانی کا ایک بہت بڑا زینہ جس کو کہا جائے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے انسان کمال حاصل کیا کر سکتا۔ اللہم بلغ بایمانی اکمل الایمان، جس طرح دعائے مکارم اخلاق میں فرمایا میرے مولا اور آقا حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ بلغ بایمانی اکمل الایمان، میرا اللہ تو مجھے ایمان عنایت فرما، لیکن ایمان کا جو اعلیٰ ترین زینہ ہے وہ مجھے عنایت فرما۔ ایمان میں کیا ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب ہوتا ہے، انسان دل سے تصدیق کرے اور زبان کے ذریعے اس کا اقرار باللسان وعمل بالارکان، یہ ایمان کی تعریف ہوئی۔ This is the definition of faith. This is the definition of ایمان، کہ دل کے ساتھ تصدیق کرے، زبان کے ساتھ انسان اقرار کرے۔ یعنی فقط یہ کہہ دینا کہ دل میں ہے چیزیں وہ بہت بڑا مومن ہوں، نہیں، مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کا اظہار زبان کے ذریعے کرے۔ فقط زبان کے ساتھ اقرار باللسان نہیں ہے بلکہ عمل بالارکان، عمل کے ساتھ بھی ثابت کرنا۔ یعنی ایمان کوئی گوشے میں رہنے والی یا چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں تو اس کو زبان کے ذریعے اقرار بھی کرنا پڑے گا، فقط دل میں چھپا کے نہیں رکھنا ہے، اپنے ایمان کو دل کے نہا خانوں میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ دل کے نہا خانوں سے زبان کے اوپر اس کی تجلیات آئیں اور زبان سے ہٹ کر پھر انسان کے اعضاء و جوارح اس نور کی شعاؤں کو ثابت کریں کہ یہ مومن ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ یہ کہا جائے کہ ہاں جی ہم بڑے مومن ہیں اور ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں وہ نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف جس طرح معصومین فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ ایمان کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لائٹ ہو اور روشنی نہ ہو، دن ہو اور روشن نہ ہو، سورج نکلا ہوا ہو اور روشن نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایمان ہمیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے
کہ پہلے علم کی منزل پر آؤ، چونکہ علم جاننے کی منزل کا نام ہے، علم کے بعد پھر معرفت ہے، معرفت پہچاننے کی منزل کا نام ہے، اور معرفت کے بعد ایمان ہے، اور ایمان ماننے کی منزل کا نام ہے۔ علم اور معرفت مقدمہ بنتے ہیں ایمان کے لیے۔ ایمان اس میں کیا آ سکتا ہے کہ جس میں علم نہیں، جس میں معرفت نہیں؟ یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ علم کی سیکھو، علم کی طرف جاؤ۔ علم سب سے بنیاد بنتی ہے، علم سے ہر حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، علم ہر خیر کی بنیاد بنا کرتی ہے، جہالت ہر شر کی بنیاد بنا کرتی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ علم کی طرف۔ علم کون سا علم؟ ہزاروں علم ہیں، لاکھوں علم ہیں اس وقت۔ کون سا علم حاصل کرنا؟ وہ علم انسان حاصل کرے کہ جس سے اس کی اپنی تربیت ہو، اپنے گھر والوں کی تربیت ہو، اس معاشرے کی تربیت ہو، اس کی اخلاقیات ٹھیک ہوں، اس کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہو، اس کے عقائد ٹھیک ہوں، اس کے معارف ٹھیک ہوں، اس کے جو فنڈامنٹل آف ریلیجن ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ وہ انسان کو جو سعادت دنیا کا سبب بنا کرتا ہے، سعادت آخرت کا، وہ علم جو بھی ہے، خواہ اس کا تعلق علم اسوات سے ہے، علم اقوال سے ہے، علم جو ہے اس کا تعلق خواہ افکار کے ساتھ ہے، علم دنیا کے ساتھ ہے، علم آخرت کے ساتھ ہے۔ علم وہ چاہیے کہ جس سے انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اسے جینے کا سلیقہ بتایا جائے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے، اس نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، اس کے دوسروں کے حقوق کیسے ہیں، اس کے اپنے حقوق کیا ہیں، اس کے اس سوسائٹی کے حقوق اس کے اوپر کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، وہ علم چاہیے انسان کو، وہ علم کہ جو انسان کو انسان بنائے، وہ علم کہ جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی منزل تک بھی آئے، وہ علم چاہیے۔ علم تو بہت سارے ہیں، فضول ٹائم ضائع کرنے کے لیے، لیکن علم وہ چاہیے کہ جو انسان کی سعادت کا پیغام لے کے آئے، انسان کی شرافت کا، انسان کی کرامت کا، انسان کی انسانیت کا، انسان کی جو دینی اقدار ہیں اس کی۔ علم آ گیا ہے، علم کے بعد معرفت چاہیے۔ معرفت آپ کے پاس بہت ساروں کو آپ جانتے ہیں، لیکن بہت ساروں کو آپ نہیں پہچانتے۔ جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی، علمنی نفسک نہیں ہے یہاں، اللہم علمنی نفسک نہیں ہے، اللہم عرفنی نفسک، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک۔ پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر تو اپنی ذات کی معرفت نہیں دے گا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار تو اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، چونکہ اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار اپنی حجت کی معرفت عنایت فرما، چونکہ اگر تیری حجت کو نہیں پہچانا تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیا ہے ساری؟ علم کے بعد معرفت چاہیے۔ یہی معرفت ہے جو انسان من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ وہ جہالت یعنی اس میں علم ہی نہیں تھا، چونکہ علم بعض اوقات جو ہے نا وہ جہل کے مقابلے میں ہوتا ہے، بعض اوقات علم عقل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ علم
یعنی جہل کے مقابلے میں بعض اوقات انسان اہل علم، اہل فکر، اہل تفکر، اہل تدبر، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. اس میں علم ہی نہیں رہا ہے. اس میں علم کیسے ہے جو اپنے زمانے کی معرفت نہیں. چونکہ اگر علم ہوتا تو معرفت ہوتی. جہالت کی موت مرا ہے، کفر اور شرک کی موت مرا ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ نہ وہ اہل علم تھے نہ وہ اہل فکر تھے. من مات ولم یعرف امام، ولم یعلم نہیں ہے یہاں پہ. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح مردار کی، جس طرح جاہلیت کی، جس طرح کفر اور شرک کی موت مرا ہے. یعنی علم سے نہیں ہے معرفت. علم بہت ساری چیزوں کا ہے، معرفت نہیں ہوتی. معرفت کے بعد فقط معرفت نہیں چاہیے بلکہ ایمان بھی چاہیے اس کے ساتھ. علم جاننے کی منزل، معرفت پہچاننے کی منزل، اور ایمان ماننے کی منزل. بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے لیکن مانتے نہیں. علم تو ہمیں بتوں کا بھی ہے اور علم ہمیں خدا کا بھی ہے. لیکن جب بتوں کی بات آتی ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. جب اللہ کی بات آتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. علم کے ساتھ سودا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ہے. ایمان میں بہت سارے ہیں، بہت آگے تھے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، علم ہو اور ایمان نہ ہو، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. بہت سارے تھے غدیر میں 1,20,000، 1,24,000، 1,40,000 لوگ موجود. علم تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور نے امیر المومنین کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سب سے پہلے اقرار لیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلی. سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سب تو آپ کا صدقہ ہے، ساری آپ کی عطائیں ہیں، ساری آپ کی رحمتیں ہیں، ساری آپ کی برکتیں ہیں. فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. یہ وہی چیز ہے انما ولیکم اللہ. اس تسلسل کو دیکھیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا نبی ہے، تمہارا مولا علی ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے سب مفسرین نے لکھا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کا نام علی ہے. اور یہاں پہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کو دیکھیں اور ان جملوں کو دیکھیں، دونوں میں تطابق کو دیکھیں. فرماتے ہیں ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. جس کے پیغمبر مولا ہیں، جس کے نبی مولا ہیں اس کے علی مولا ہے. اگر پیغمبر مولا ہیں آدم کے تو آدم کے مولا علی. پیغمبر نوح کے مولا ہیں تو نوح کے مولا کا نام علی. آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک چلے جائیں، سب کے جس کے مولا نبی ہیں اس کے مولا علی ہیں.
کیا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. بعض یہاں کے اوپر شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مولا کا معنی دوست ہے. آپ کانٹیکس کو نہیں دیکھتے، اس کی جو قرینہ ہے اس کو نہیں دیکھتے. نہیں، مولا کا تو 27 معنی ہیں. ہم کہتے ہیں 27 نہیں، اب 27,000 معنی لے لیں. معنی لینے میں تو کیا حرج، کہنے میں کیا ہے. لیکن جب ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، مشترک لفظی ہوتا ہے. اب عین ان کے بیچ جو ہے 70 معنی ہیں. جہاں تو آپ نے 27 کہیں وہاں 70 معنی. عین کا معنی یہ آنکھ بھی ہوتا ہے. عین کا مطلب سونا بھی ہے، عین کا مطلب چاندی بھی ہے، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے. لیکن جب بھی مشترک لفظی ہوتا ہے قرینے کے ساتھ اس کو پہچانا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے عین جاریہ تو وہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ جاری ہے، رواں ہے، یا چاندی ہے، یا گھٹنا ہے. یعنی چشمہ ابل رہا ہے، چشمہ رواں دواں ہے. جب کہتے ہیں عین باقیہ، عین وہی ہے رونے والی، تو رونے والا سونا نہیں ہوتا ہے، گھٹنا نہیں ہوتا ہے، چاندی نہیں ہوتا ہے، چشمہ نہیں ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں. عین باقیہ. یہاں پہ آپ کو قرینہ بالکل نہیں نظر آیا کہ حضور نے پہلے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو جو حق تصرف ہے وہ کس معنی میں ہے؟ حاکمیت کے معنی میں ہے نا. حاکمیت کے معنی میں تمہاری جانوں سے زیادہ مجھ پر حکومت ہے، تمہاری جانوں پر. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے. میری جان پہ بھی حاکمیت میرے اللہ کی ہے، اور میری حاکمیت ہر مومن اور ہر مومنہ پر ہے. انا مولا کل مؤمن و مومنہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بس جس پر میری حکومت ہے، جس پر میری حکمرانی ہے، جس پر میری سرپرستی ہے، اس پر علی کی سرپرستی. حاکمیت مراد ہے، سرپرستی مراد ہے. یہاں پہ امامت مراد ہے، ولایت مراد ہے. اور اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. میرے اللہ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن جا، جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل فرما دے. اللہم انصر من نصر واخذل من خذل وادر الحق حیث ما دار علی. اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. جو علی کی سرپرستی میں آئے تو اس کا سرپرست بن جا. جو علی کی دشمنی میں آئے، یا اللہ تو اس کا دشمن بن جا. جو علی کی نصرت کرے، یا اللہ تو اس کا ناصر بن جا. جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، یا اللہ تو اس کو ذلیل فرما. وَذَرِ الْحَقَّ حَيْثُ مَا دَارَ علی. یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں. جدھر علی کا رخ ہو ادھر حق کا رخ ہو. معیار حق علی ہے، میزان حق علی ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں دوست ہے، ٹھیک ہے جناب دوست.
ہم نے اپنی کتاب تجلیات نور میں 10 دلیلیں دی ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس میں حاکمیت مراد ہے، اتھارٹیٹو پاور مراد ہے، ولایت مراد ہے، سرپرستی مراد ہے. چلیں آپ کس معنی میں لیتے ہیں پیغمبر کو مولا؟ چھوڑیں، بات کرتے ہیں سیدھی اور سادہ سی بات. پیغمبر کو کس معنی میں مولا لیتے ہیں؟ آپ کے ایمان کا سوال ہے اور آپ کے اسلام کا سوال ہے اور آپ کے عقائد کا سوال ہے اور آپ کی عقیدت کا سوال ہے. آپ پیغمبر کو کس معنی میں، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس معنی میں مولا لیتے؟ آپ ان کو دوست کے معنی میں لیتے ہیں؟ پیغمبر آپ کے دوست ہیں یا پیغمبر آپ کے حاکم ہیں، آپ کے مولا ہیں، آپ کے آقا ہیں، آپ کے سرپرست ہیں؟ کس معنی میں آپ لیتے ہیں پیغمبر؟ بات واضح سی ہے، اور آپ کے ایمان کا بھی سوال ہے، آپ کے اسلام کا بھی سوال ہے، آپ کے عقیدے اور آپ کی عقیدت کا بھی سوال ہے. بس جس معنی میں آپ پیغمبر کو مولا لیتے ہیں اسی معنی میں علی مولا ہے، علی مولا ہے. فرق نہیں ہے. جس معنی میں آپ پیغمبر کو مولا لیں گے اسی معنی میں علی مولا ہے. تو وہ لوگ کہ جو غدیر میں تھے، علم کے اعتبار کے ساتھ، علم کے لحاظ کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت آگے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مجمع دیکھا، اپنی آنکھوں سے حضور کی اس طولانی خطابت کو دیکھا، نماز پڑھی، گرمی کی حدت، گرمی کی شدت، کہ ان کی چادریں ایک پاؤں کے نیچے دبائی ہوئی تھی، ایک حصہ اس کا، دوسرا سر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس قدر گرمی تھی. اور اس گرمی کی شدت اور حدت میں حضور نے طولانی خطبہ بھی دیا، اور طولانی خطبے کے جس میں پورے عقائد کا خلاصہ کر دیا. اللہ کی توحید کو بتایا، توحید ذاتی کو بتائی، توحید صفاتی بتائی، اللہ کی صفات جلال کو بتایا، اللہ کی صفات جمال کو بتایا، اس کی ذات کو بتایا، اس کی صفات کو بتایا، اس کے افعال کو بتایا، اس کی عبادت کو بتایا، نظریہ امامت کو بتایا، نظریہ ولایت کو بتایا. احکام ہے اس میں، اخلاق ہے اس میں، قیامت تک کے لیے پورا دستور العمل ہے اور پورا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بتایا. اور نظام امامت تا قیامت رہنے والا اس کو بتایا. جس معنی میں دیکھا جائے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ علم کے میدان میں تو ہم سے آگے ہیں، لیکن نہیں مانا 2.5 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، 2 مہینے اور 10 دن ہی گزرے تھے اور سب کچھ بھول گئے. پھر وہی سقیفہ اور وہیں پہ سارا سلسلہ. تو بات یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اگر علم ہی کے ساتھ ساری باتیں ہوتی تو پھر معرفت کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر تو ایمان کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ علم مقدمہ بنتا ہے ایمان کے لیے. علم آنے کے بعد بھی انسان نہ مانے تو کتنی بڑی بدبختی ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہیں مانا. ہم نے نہ دیکھے ہوئے مانا ہے، ایسے مانا ہے کہ جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے غدیر ہوتی ہے، ہمارے دل کا حرز بن جاتا ہے غدیر.
ہم ہر دور کو دین کی تکمیل سمجھتے ہیں، ہر سال کو، ہر دن کو، ہر مہینے کو دین کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ایمان میں میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایمان علی 4 دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 ستون، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یہ ستون ہیں، ایمان کے ستون ہیں۔ کتنے ستون ہیں؟ فرمایا 4 ستون۔ سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ صبر ہے۔ مشکلات جتنی بھی انسان پہ آتی رہتی ہیں، صبر اور استقامت سربلندی کا سب سے بڑا فیکٹر جس کو کہا جائے وہ صبر ہوتا ہے۔ زمانے میں حالات بہت بدلتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، مصائب آتے رہتے ہیں، اور یہ صبر رکھنے والے، ان پہ اللہ نے صلوات پڑھی ہے۔ صلوات یعنی اپنی رحمتوں کو بات کی ہے۔ صلوات کے کئی معنی، ایک صلوات جو ہم پڑھتے ہیں، آپ یہ صلوات پڑھیں تو میں معنی کروں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات کا معنی درود کہ جو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات کا معنی کیا ہے؟ اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کو بھی حکم یہ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان صلاتک سکن لہم، یعنی آپ انہیں جب اپریشیٹ کرتے ہیں، انہیں جب آپ ان کی ستائش کرتے ہیں، جب ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سکن لہم، تو یہ ان کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے درود جو بھیجا ہے صابرین کے لیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ صابرین ہیں کہ جن پہ اللہ نے صلوات کو رکھا، صابرین کے اوپر صبر کرنے والے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات، اللہ نے صلوات رکھی ہیں لوگوں کو، جو کتنی بڑی، کتنا بڑا پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے۔ صبر جب کرتے ہیں، خواہشات نفسانی آ گئی، ٹکرا رہی ہیں، اور علماء اخلاق جس میں صبر کی تعریف کرتے ہیں کہ جب خواہش نفس اور عقل میں تصادم ہو جائے اور ٹکراؤ ہو جائے، عقل کی بات کو مان کر خواہش نفس کو ٹھکرا دینے کا نام صبر ہوا کرتا ہے۔ یہ صبر ہے۔ صبر ہمیشہ طاقتور کیا کرتا ہے۔ جس بے بس، بے چارہ، کمزور، وہ کیا صبر کرے گا؟ وہ صبر نہیں کر سکتا۔ صبر ہمیشہ طاقت والا کرتا ہے۔ صبر ہمیشہ جرأت والا کیا کرتا ہے۔ صبر ہمیشہ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، جرأت ہوتی ہے، وہ صبر کیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اب کسی میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ڈسیبل ہے، اور اسے کہا جائے کہ یہ بہت بڑا صابر ہے، کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا ہے، اس میں ہے ہی نہیں دیکھنے کی، تو اس میں صبر کیسے آئے گا؟ اس کو صابر کیسے کہا جائے گا کہ بہت بڑا صابر ہے جناب، کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا؟
صبر تب کہا جائے گا کہ اس کی آنکھیں سر سلامت ہیں، دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کی اس خشیت کی وجہ سے نہیں دیکھتا، تو اس کو صابر کہا جائے گا۔ ایک ڈسیبل ہے کانوں کے اعتبار کے ساتھ، سن نہیں سکتا ہے، اور کہے کہ یہ بڑا صابر ہے، کہ صبر کرتا ہے، کس چیز میں صبر کرتا ہے؟ گانے نہیں سنتے، غنا نہیں سنتے، غیبت نہیں سنتے، سن سکتا ہی نہیں ہے تو سنے گا کیا؟ لہذا اس کا صبر اس معنی میں نہیں، چونکہ اس وہ طاقت ہی نہیں اس کے پاس۔ صبر تب ہوگا کہ طاقت ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہ غیبت سنتا ہے، نہ گانے سنتا ہے، نہ غنا سنتا ہے، نہیں۔ اسی طرح انسان کے باقی اعضاء، جوارے، طاقتیں۔ اب ایک بالکل ہی بیچارہ ہے، اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو صبر نہیں۔ صبر ہمیشہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب کہا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، میں نے لا تسریب اليوم، میں آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ صبر کیا ہے نا، حضرت یوسف نے صبر کیا، اس وجہ سے حضرت یوسف کو ساری طاقت موجود تھی، چاہے تو انہیں زندان مار دے، چاہے تو انہیں کوڑے برساتے، چاہے تو ان پر لاشز کی بوچھاڑ کر دیتے، لیکن طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے۔ ایمان کا ایک حصہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک ستون جس کو کہا جائے، ایک پلر جس کو کہا جائے، پلر کیا ہے؟ جس پر ایمان قائم ہے، کیونکہ اگر پلر کو نکال دیا جائے تو بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے۔ یہ مولا نے 4 ستون بتائے، اب ستونوں کو نکال دیا جائے تو ایمان کی بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ صبر ہے۔ یہ صبر ہے، علی الصبر والیقین، اور جو ہے نا وہ اسٹیج آف سٹینٹی جس کو کہا جائے، یقین کی منزل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی منزل ہے انسان کے لیے، منزل یقین، یعنی ان الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ تسلیم کے بعد منزل آتی ہے منزل یقین، یقین محکم عمل پہ ہم۔ اس طرح ہے نا کہ انسان کا یقین، منزل یقین، حتی اتاق الیقین، حق الیقین، عین الیقین، یہ بہت بڑی عرفانی منازل ہے۔ انسان منزل یقین پر آ جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یقین، عین یقین، حق الیقین، بہت بڑی، these are the mystical stages، بہت بڑی عرفانی منازل ہے یقین، منزل یقین۔ یعنی دھوئیں کو بعض اوقات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں آگ لگی ہے، دور سے آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ دھواں ہے نا تو کو آگ ہے۔ ایک دفعہ وہ بھی یقین کی منزل ہے، ایک دفعہ آگ لگی ہوئی آپ پاس کھڑے ہیں،
دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، یہ بھی یقین ہے منزل. لیکن وہ یقین اور یہ یقین فرق ہے. ایک دفعہ آگ کے اندر پڑا ہے اس کو بھی یقین ہے. تو حق الیقین جو انسان کے لیے ہے حق ہو گیا ہے. کتنی بڑی منزل. یہ بھی ایمان کے والعدل، انصاف، عدل و عدالت. عدل ہمارے ہاں ہر منصب کے لیے ہمارا عدالت شرط. ہمارا اللہ عادل ہے، ہمارا نبی عادل ہے، ہمارا امام عادل ہے، ہمارا مجتہد عادل ہے. جب بھی جائیں شہود کیا چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے. عادل ہے، عادل ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک الگ بہت بڑی ڈسکشن ہے عدالت کے اوپر. اور تشیع کا جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ جو عدالت اجتماعیہ کے سوشل جسٹس کے قائل ہیں، ایسی کوئی بھی قائل نہیں، کسی مکتب میں آپ نہیں دیکھ سکتے. ڈسٹنکشن ہے، دس از دا ڈسٹنکشن آف شیعز. یہ خصوصیات ہیں، یہ امتیازات. چوتھا فرماتے ہیں کہ جو ستون ہے والجہاد. جہاد، جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ اطلاع کلمہ حق کے لیے اپنی ہر طاقت کو اللہ کی خاطر مصرف کرنے کا نام جہاد. کون سی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے؟ جو طاقت بھی ہے آپ کو اللہ نے دی ہے، اس طاقت کو راہ خدا میں استعمال کرنا. بذل الوسعت علی سبیل اللہ بے اطلاع کلمت الاسلام. اپنی ہر طاقت کو اللہ کی اس نام کے لیے اور اللہ کے مقدس نام کی سربلندی کے لیے ہر طاقت کو جب انسان استعمال کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کبھی صلح و جہاد بنتی ہے، کبھی قیام جہاد ہوتا ہے. کبھی زبان کے ذریعے انسان جہاد کرتا ہے، کبھی مال کے ذریعے کرتا ہے، کبھی اعضاء و جوارح کے لیے جہاد کرتا ہے، کبھی میدان جنگ میں جہاد کیا کرتا ہے. جہاد ہر ایک کے لیے ہے. جہاد جوان کے لیے بھی ہے، جہاد بوڑھے کے لیے بھی ہے، جہاد مرد کے لیے بھی ہے، جہاد عورت کے لیے بھی ہے، جہاد ڈسیبل کے لیے بھی ہے. جہاد کسی پہ ساکت نہیں ہے. جہاد کسی پہ ساکت نہیں. البتہ محاذ الگ الگ ہو جاتے ہیں، میدان الگ الگ ہو جاتے ہیں، مگر جہاد اپنی جگہ پہ جہاد موجود. مرد کا جہاد اور ہے، عورت کا جہاد اور ہے. مرد میدان جہاد میں جا کر قربانی دیتا ہے، عورت میدان جہاد کے لیے مجاہد کو تیار کرتی ہے. فرق دیکھا آپ نے؟ میدان جہاد کے لیے مجاہد تیار کرنا یہ عورت کا جہاد ہے. مرد کا جہاد کیا ہے؟ میدان میں جا کے اپنی جان کے نذرانے کو دینا. کام آ گیا تو شہید ہے، واپس آ گیا تو غازی ہے. کیوں فرمایا گیا کہ ایک خاتون جب لیبر سے گزرتی ہے وضع حمل کے بعد اللہ اسے ایک شہید کا اجر دیا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس موت اور حیات کی کشمکش میں اب سے یہ واپس آئی. ہر ایک کا جہاد مختلف ہے، جہاد کی نوعیت مختلف ہے. ایک نابینا نے فرض کیا، اس پہ جہاد بالقتال ساقط ہے، لیکن جہاد تو ساقط نہیں ہے. جہاد وہ کر سکتا ہے اپنی زبان کے ذریعے. زبان کے ذریعے دوسروں کو تشویق کر سکتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. جس حد تک اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اسے راہ خدا میں وہ مصرف کرتا ہے، جہاد بن جاتا ہے. میدان جہاد سج گیا ہے.
فہرستیں تیار ہو گئی، لیکن ایک 13 سالہ بچہ ہے، نورس جوان ہے، شہیدوں کی فہرست میں نام نہیں ہے۔ ایک دفعہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ چچا کیا محضر میں میرا نام ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کس طرح تمہیں بھیجوں؟ بار بار کبھی آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں چچا کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادہ قاسم کہتے ہیں الموت احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ بار بار شہزادہ تمنا کر رہا ہے، استدعا کر رہا ہے، خواہش کا اظہار کر رہا ہے، ماں کے پاس جا کے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا تیرے بابا جب شہید ہو رہے تھے، جب انہیں زہر دیا گیا تھا، تو قاسم تم اپنے بابا کے سینے میں تھا، بابا نے کچھ جملے کہے تھے اور ایک تعویذ تمہارے بازو پہ کہ جب بھی کبھی مشکل پڑ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ تعویذ کو جب کھولا گیا بس اس میں یہی لکھا تھا قاسم بیٹا میں کربلا میں نہیں ہوں گا تو میری نیابت میں میرے حسین پہ جان قربان کر دینا۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادہ یہ تحریر لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ چچا اور بھتیجا اتنا روئے، بعض تاریخوں میں ہے کہ مولا کو غش آ گیا۔ پھر جب افاقہ ہوا قاسم پوچھتے ہیں چچا اتنا بتائیے کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو خود اب موت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جملے کہتے ہیں کنتا صرت وحیدا فریدا، میں کیسے نہ جاؤں، آپ کے سارے احباب انصار شہید ہو گئے، آپ تن تنہا رہ گئے، میں جاؤں گا اور ان دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ جب پھر پوچھا کہا کہ بیٹا تیرا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں ہے، علی اصغر کا نام بھی محضر میں ہے۔ جب علی اصغر کا نام سننا تھا شہزادہ تڑپ گئے، کہا کہ چچا اتنا بتائیے کیا یہ لوگ خیموں میں آ جائیں گے کہ علی اصغر شہید؟ فرمایا کہ قاسم کی موجودگی میں کس کی جرأت ہے کہ جو خیموں کی طرف نگاہ کرے؟ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا شہزادے کو تحت الحنک اور اس طرح قمیص پہنائی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ اس انداز کے ساتھ جب چلے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسینی خیام سے ایک نوخیز جوان مثل قمر چاند کی طرح نمودار ہوا۔ ایک ملعون جو نوفل ازدی، اس نے کہا میں اس جوان پہ ضرور، اس نوجوان پہ ضرور حملہ کروں گا۔ کہتا میں نے کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، اتنی کثیر فوج موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ایسے میں لڑتے لڑتے 80 یزیدیوں کو پھر نار کیا۔ شہزادہ قاسم میں جب لڑتے لڑتے اس کے قریب پہنچا، اس نے سر پہ ایک ضرب لگائی۔ میرے مولا حسن کی مسموم، ہائے مولا حسن مسموم کی یادگار اب زین پہ سنبھل نہ سکے۔ ہاں اب چاہتے ہیں کہ گھوڑا چلا گیا اس فوج کے درمیان، اب چاروں طرف سے کوئی اب پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ ایسے میں شہزادہ قاسم حازین سے جب زمین پہ آئے، ادھر کے گھوڑے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، اللہ میں
مجلسی جلال العیون میں لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ جب شہید ہو گئے ان کے جسم کو پابال اس انداز کے ساتھ کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اور اسی وجہ سے میرے مولا اور آقا امام زمان زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ چکی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ چکی تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ اس عزا کو تعزیت کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی اور خوشنود فرما۔ یا اللہ مجلس کا ثواب سارے مومنین مومنات عزاداران مرحومین کے نام اعمال اور بالخصوص مرحومہ محب فاطمہ اور مرحوم زوار حسین، پروردگار ان کے نام اعمال میں ودیعت فرما، انہیں کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی فیملی میں خیر و برکت عطا فرما، ان میں صحت و سلامتی عطا فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما، آفت و مصیبتوں سے بچا۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ یہ جو عالم کفر ہے پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنے طرف لوٹا، وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد